ابھی کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, کسی نے کہا کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا, کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر آنے سے روکے. اور یہ فتویٰ پولیس پہ چسپاں کیا ہوا تھا کہ پولیس والے جمعے کی نماز میں اجتماع سے لوگوں کو روک رہے ہیں, ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. او بھائی جان, یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی, آپ بڑے مفتیوں سے جو واقعی اوتھینٹک ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھو حضرت اس آیت کا کیا مطلب ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکے. اس سے مراد وہ ظالم ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے نماز سے نفرت کی وجہ سے روک رہا ہے, کسی شرعی عذر سے روکنا اس میں داخل نہیں ہے. مشرکین مکہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی, جو لوگوں کو نماز سے روکتے تھے اس لیے کہ وہ مشرک تھے, ان کو نماز کے وجود ہی سے نفرت تھی, وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی عبادت ہو. آج جو لوگوں کو مسجد میں اجتماع سے روکا جا رہا ہے وہ نماز سے نفرت کی وجہ سے یا شرک کی وجہ سے نہیں روکا جا رہا میرے بھائی, وہ اس لیے روکا جا رہا ہے کہ جہاں بھی کراؤڈ ہوگا وہاں وائرس تیزی سے پھیلے گا, اس کراؤڈ کی وجہ سے روکا جا رہا ہے. ورنہ یہ آیت تو فقہا پہ بھی چشمہ جو ہے نا منطبق ہوتی ہے, جنہوں نے جذام کے مریضوں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے. اب آپ مجھے بتاؤ, جن فقہا نے صدیوں پہلے لکھا ہے کہ جذام کے مریض اگر بہت زیادہ ہوں تو ان کو مسجد میں جماعت میں حاضری سے منع کیا جائے گا. اب آپ مجھے بتاؤ, کوئی پاگل اٹھ کے ایک واٹس ایپ پہ کلپ ریکارڈ کرائے یا ایک تحریر لکھ دے لمبی چوڑی, اور وہ یہ کہے کہ اس قرآن کی آیت ہے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک دے اور جو ہے وہ مسجد میں ذکر سے روک دے. تو یہ فقہا نے جذام کے مریضوں کو مسجد سے روک دیا. اب کوئی جذام کا مریض اٹھ کے فقہا پر فتوے لگاتا پھرے تو کوئی عقل مندی کی بات ہوگی؟ آپ بولیں گے بھائی کہاں کی آیت, کدھر فٹ کر رہے ہو اللہ کے بندو, یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ آیت یہ کسی جذام کے مریض کو, جو کوڑ کا مریض ہوتا ہے, جو بیماری تیزی سے پھیلتی ہے, اس کو اگر مسجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے تو اس لیے روکا نہیں جا رہا کہ وہ جو ہے وہ ان کو مسجد سے نفرت ہے فقہا کو, یا وہ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دے رہے, وہ اس لیے کہ یہ آئے گا تو بیماری پھیلے گی سب میں. تو یہی ہو رہا ہے کرونا وائرس کے ساتھ بھی, عجیب عجیب جس کا دل چاہتا ہے جو آیت اٹھا کے جدھر چائے فٹ کر دیتا ہے, جو حدیث اٹھا کے جدھر چائے فٹ کر دیتا ہے. آج کل ایک حدیث بہت زیادہ چلائی جا رہی ہے کہ 7 آدمی جنت میں جائیں گے جن میں ایک وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد, جن کے دل مسجد میں اٹکے ہوئے ہوں. تو حدیث میں تو آتا ہے کہ مسجد میں دلوں کو اٹکاؤ, اور یہاں جو ہے نا مسجد میں اجتماع کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. او بھائی جان, حدیث میں جو آتا ہے کہ دل مسجد سے اٹکا ہونا چاہیے, یہ نارمل حالات میں یہی ہونا چاہیے. حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے قبیلے کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تھا ملاقات کے لیے, ان میں ایک جذام کا کوڑ کا مریض تھا. اب آپ یہاں اس معاذ اللہ نقل کفر نباشت, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث سنائیں گے کہ اے نبی آپ ہی نے تو فرمایا کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا, اب وہ کوڑ کے مریض کا دل اگر مسجد میں اٹکا ہوا ہے تو آپ اس کو آنے سے کیوں روک رہے ہیں؟ تو کوئی کامن سینس کی بات ہوگی. تو جس کا دل چاہتا ہے جو چیز اٹھا کے, جو آیت اٹھا کے جدھر لگا دے, جو حدیث اٹھا کے جس پہ فٹ کر دے. ایک طوفان کھڑا ہوا ہے. تو اللہ کے بندو, بڑے علماء ملک میں موجود ہیں, بڑے مفتیان کرام جن کو اللہ نے علم دیا, جن پر دنیا اعتماد کرتی ہے, تو آپ بھی ان پر اعتماد کریں. دیکھیں, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, آپ کی زبان سے اگر ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو خوب یاد رکھیں, اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا.